نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ سورہ مزمل ہم 3 نشستوں میں ختم کر سکے تھے۔ اس کے درس کے ضمن میں سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین جو نسبت ہے جوڑے ہونے کی، اس پر تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے۔ قرآن حکیم میں سورتوں کے جو جوڑے بہت نمایاں ہیں، یہ نسبت جو ہے جوڑے ہونے کی کہیں بہت نمایاں ہے، کہیں قدر خفی ہے، لیکن یہ کہ جہاں بہت نمایاں ہے ان میں سے ایک مثال یہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر بھی ہے۔ بالکل ایک ہی انداز میں آغاز، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، پھر دوسری آیت دونوں جگہ پر قم سے شروع ہو رہی ہے، گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اپنی عملی جد و جہد کے آغاز کا حکم ہو رہا ہے۔ پھر میں ساتھ ہی یہ بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو ترتیب نزولی کے ضمن میں ہمارے ہاں مختلف روایات ہیں، مختلف معاملات ہیں، اس پر باقاعدہ تصنیف بھی لکھی گئی، خاص طور پر اس دور میں مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کے ایک ساتھی نے تو اس کو باقاعدہ ایک اپنا کہا جا سکتا ہے کہ ایک تھیسس کا موضوع بنایا ہے۔ اس کے ضمن میں جو متقدمین میں سے اکثر حضرات کی رائے ہے، اگرچہ پورے قرآن مجید کی ترتیب نزولی کا معاملہ تو بہت مشکل ہے، تقریباً محال ہے، ناممکنات میں سے ہے کہ اب اس کا تعین تیقن کے ساتھ کیا جا سکے، اور اس کی ایسی شدید ضرورت بھی نہیں، اس لیے کہ در حقیقت جو حجت ہے ہمارے لیے وہ یہی ترتیب مصحف ہے، یہی ترتیب ہے کہ جو لوح محفوظ میں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ شروع کی جو چند ابتدائی وحییں ہیں ان کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، اور مجھے بھی اس سے اتفاق ہے کہ سب سے پہلے 5 آیات سورہ علق کی، پھر 7 آیات سورہ نون یا سورہ قلم 29ویں پارے کی جو دوسری صورت ہے، اس کے یہ 2 نام ہیں، اس کے بعد 10 آیات سورہ مزمل کی، اور اس کے بعد یہ 7 آیات ابتدائی جو ہے یہ سورہ مدثر کی۔ البتہ سورہ مدثر کے بارے میں چونکہ ایک روایت کی روح سے یہ رائے بھی سامنے آتی ہے کہ شاید یہ پہلی ہی وحی ہے، یہ 7 آیات سورہ مدثر کی، کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی ہے، لہذا اس میں کسی قدر گفتگو کی ضرورت ہے۔ اگرچہ ایک دوسری روایت موجود ہے جس نے کہ اس کے اندر جو اشکال یا اجمال تھا اس کو حل کر دیا ہے، اور تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں روایات صحیح بخاری میں موجود ہیں۔ اس سے در حقیقت میں اس بہت اہم بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ محدثین کرام نے رحمہم اللہ یہ دیانت اور یہ امانت کا معاملہ سمجھا ہے کہ جو روایت بھی ان کے جو مقرر کردہ معیار تھے روایت کے اعتبار سے، جو ان پر پوری اتری انہوں نے اس کو جمع کر دیا ہے۔
تاکہ اب یہ مواد رہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے، فقہا کے لیے، حکماء کے لیے، وہ سارا مواد ضرور جمع ہو جائے۔ اسی طریقے سے جو ہمارے ابتدائی مورخین ہیں انہوں نے بھی دیانت کا ثبوت دیا ہے، اگرچہ اس زمانے میں بعض لوگوں نے بعض حضرات کے بارے میں کچھ طعن بھی کیا ہے، ان کی نیتوں پر بھی حملے کیے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابتدائی جو مورخین تھے ان کا بھی طرز عمل دیانت پر مبنی تھا۔ انہوں نے بھی جو بھی مواد ان کو ملا ہے وہ جمع کر دیا ہے۔ وہ مواد بھی جو حضرت عثمان کے خلاف جاتا ہو، وہ مواد بھی جو حضرت علی کے خلاف جاتا ہو، وہ مواد بھی جو حضرت امیر معاویہ کے خلاف جاتا ہو، تو انہوں نے جو چیزیں بھی ہیں انہیں جمع کر دیا ہے۔ اس کی بنا پر بعض حضرات نے سمجھا کہ شاید ان کے اندر کچھ شیعیت کی طرف رجحان تھا، حالانکہ میرے نزدیک بات یہ نہیں ہے۔ البتہ ایک بات جو بہت اہم ہے، جو ہمیشہ پیش نظر رہنی چاہیے، کہ مورخین نے اپنے ذمے روایات کی چھان پھٹک کی ذمہ داری نہیں لی، یہ صرف محدثین کا کام ہے۔ ان کو جو مواد ملا ہے، جو روایت ملی ہے، اس کو انہوں نے جمع کر دیا۔ محدثین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ جو روایات ان کے پاس آئی ہیں انہوں نے اس پہ چھان پھٹک کی ہے، اس کے اندر تحقیق کی ہے، تدقیق کی ہے، راوی ثقہ ہے نہیں ہے، سلسلہ روات جو ہے فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں سے فلاں نے روایت کیا، یہ متصل بھی ہے کہ منقطع ہے، بیچ میں کوئی لنک غائب تو نہیں ہے، پھر اس پورے سلسلے میں کوئی راوی ایسے تو نہیں ہے کہ جن پر یا تو جھوٹ بولنے کی تہمت لگی ہو یا الزام لگا ہو، یا جن پر حافظے کے صحیح نہ ہونے کا کسی نے خیال ظاہر کیا ہو۔ تو اسماء الرجال کا ایک بہت بڑا فن وجود میں آیا، تمام راویوں کے حالات کی تحقیق و تفتیش کی گئی۔ تو محدثین کا معاملہ جدا ہے، مورخین کا معاملہ جدا ہے۔ مورخین کے پاس جو روایات آئی انہوں نے جمع کر دی۔ اب یہ ہمارے پاس مواد ہے، مثبت منفی ہر نوعیت کا مواد ہے، اس کے بارے میں غور کریں، جس کو اب اس میں روایت سے آگے درایت کی بات بھی ہے، عقل سے بھی کام لیں، قرآن مجید کی جو محکمات ہیں اور قرآن مجید کے جو نصوص ہیں ان کو اپنے سامنے رکھیں، پھر تاریخ کے اس ذخیرے کو جس میں ہر طرح کی روایات آ گئی ہیں اس میں سے رد و قبول کے ہم اپنے معیار قائم کریں گے۔ لیکن یہ کہ محدثین کرام نے الحمدللہ کہ انہوں نے جو ہم پر احسان کیا ہے، احسان عظیم، وہ یہ ہے کہ ان پر جو روایات آئی، آپ کو نے سنا ہوگا کہ کئی لاکھ حدیثوں میں سے صرف چند ہزار حدیثیں ہیں کہ جو امام بخاری نے اپنی صحیح میں درج کی، اس لیے کہ انہوں نے چھلنی لگا دی تھی، جو اس چھلنی میں سے نکلے گی وہی حدیث جو ہے میں قبول کروں گا، میں اپنی صحیح میں درج کروں گا۔ اگرچہ ان کا زیادہ تر جو رہا معاملہ وہ درایت کا نہیں، روایت کا ہے۔ انہوں نے عقلی بحثیں نہیں کی، عقلی معیارات قائم نہیں کی، انہوں نے اصل میں روایت پر زور دیا ہے۔ راوی کون ہے، اس نے کس سے سنا ہے، پھر اس نے کس سے سنا ہے، یہ پورا سلسلہ متصل ہے کہ منقطع ہے، اس پورے سلسلے میں کہیں کوئی مشکوک آدمی تو نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کی انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو یہ میں نے اس وقت برسبیل تذکرہ یہ بات آ گئی کہ ہمیں اس صورت کے بارے میں دو روایات ملتی ہیں، صحیح بخاری میں دونوں ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دونوں کے راوی ایک ہی ہیں، حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے جو سلسلہ چلا ہے اس کے بعد جو تابعی ہیں جو صحابی سے روایت کریں وہ بھی ایک ہی ہیں، حضرت ابو سلمہ ابن عبد الرحمن۔ البتہ اس کے بعد لنکس دو ہو گئی ہیں، ایک میں یحییٰ ابن کثیر روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے، اور ایک میں امام زہری روایت کرتے ہیں حضرت ابو سلمہ سے۔ تو آگے یہ اب دو حدیثیں بن گئی ہیں، اگرچہ راوی ایک ہے، ایک راوی صحابی جو ہے جابر ابن عبداللہ، لیکن یہ کہ اس کے بعد ان سے جو بات چلی آگے تو ابو سلمہ ابن عبد الرحمن، اس کے بعد دو شاخیں ہو گئی، یحییٰ ابن کثیر عن ابی سلمہ اور زہری عن ابی سلمہ۔ ان میں فرق یہ ہے کہ یحییٰ ابن کثیر کی روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گویا کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ انہوں نے پوچھا تھا حضرت ابو سلمہ سے کہ قرآن مجید میں سب سے پہلے کون سی آیات نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ سورہ مدثر کی آیات۔ انہوں نے کہا کہ حضرت یحییٰ ابن کثیر نے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئی۔ ان کا بھئی میں تمہیں وہی کچھ کہہ رہا ہوں کہ جو مجھ سے کہا تھا جابر ابن عبداللہ نے رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر وہ روایت بیان کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز میں غار حرا سے اتر رہا تھا، پہاڑ سے نیچے اتر رہا تھا، تو مجھے آواز آئی یا محمد۔ میں نے سامنے دیکھا، آگے پیچھے دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ میں پھر چل پڑا، پھر آواز آئی
پھر میں نے دیکھا کوئی نظر نہیں آیا، پھر چل پڑا، لیکن ایک خوف سی کیفیت طاری ہو گئی۔ پھر ذرا آگے بڑھا تو پھر آواز آئی، تو اچانک میری نگاہ اٹھی اور میں نے دیکھا کہ بلکہ یہ جو حصہ ہے یہ در حقیقت یہ یحییٰ ابن کثیر کی روایت میں نہیں ہے، بلکہ یہ روایت یوں چلتی ہے کہ میں اسی خوف کی حالت میں گھر پہنچ گیا اور میں نے کہا زملونی زملونی دثرونی، مجھے کمبل اڑھا دو، مجھے لحاف اڑھا دو، یعنی ایک کیفیت خوف کی۔ اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ تو اس سے یہ گمان ہوا کہ شاید یہ پہلی وحی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، لیکن امام زہری جو بات بیان کر رہے ہیں انہی سے عبد الرحمن سے، ابو سلمہ ابن عبد الرحمن سے، اس کے اندر اضافہ ہے، وہ پوری تفصیل وہی ہے، لیکن اس میں اضافہ یہ ہے کہ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا اور پھر اچانک میری نگاہ اٹھی تو فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، تو میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، غار حرا میں، تو وہ افق پر ایک بہت بڑی کرسی ہے جس سے پورا افق بھر گیا ہے، اس پر وہ بیٹھا ہوا ہے۔ تو میں نے پھر خوف سے اور دہشت سے میں جھک کر اور میں گھر آیا اور پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اب اس سے خود بخود معاملہ حل ہو گیا کہ جب اسی روایت کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں کہ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِحِرَا، اچانک جو میں نے دیکھا وہی فرشتہ جو میرے پاس حرا میں آیا تھا، تو معلوم ہوا کہ پہلے ملاقات ہو چکی حضرت جبرائیل سے، اسی لیے حضور نے پہچانا یہ وہی فرشتہ ہے کہ جو غار حرا میں آیا تھا۔ اس پر میں بعد میں جب ہم پہنچ جائیں گے سورہ علق میں پھر تفصیل سے عرض کروں گا کہ یہ کیفیت کیا تھی غار حرا میں جو وحی آئی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء کیا ہیں۔ لیکن اس وقت صرف یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ ایک ہی روایت 2 شکلوں میں جب آئی ہے تو ایک میں وہ الفاظ نہیں ہیں تو اس سے ایک مغالطہ پیدا ہو گیا، ایک میں وہ الفاظ موجود ہیں اس نے اس مغالطے کو حل کر دیا۔ تو محدثین نے اب وہ تمام مواد ہمارے سامنے رکھ دیا ہے کہ جس سے اگر کہیں کوئی مشکل پیدا ہوتی بھی ہے تو الحمدللہ کہ حل ہو جاتی ہے، کہ وہی فرشتہ کہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا اس کو میں نے دیکھا کہ وہ افق پر ہے۔ یہ روایت ہے۔ ویسے ایک اور روایت ہے لیکن یہ کہ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اور امام طبرانی اسے لائے ہیں، سند بھی کچھ زیادہ قوی نہیں ہے۔ اس میں نقشہ یہ کھینچا گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ قریش کے سردار جمع ہوئے، اور خاص طور پر اس خیال سے کہ اب موسم حج آنے والا ہے، اور جب حج کے موسم میں تمام اطراف و اکناف عرب سے لوگ آئیں گے تو محمد کو موقع ملے گا، وہ اپنی دعوت پیش کریں گے اور لوگوں کے پاس جائیں گے اور تبلیغ کریں گے، چرچا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ کہ اگر انہوں نے ہم سے پوچھا اور کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، کسی نے کوئی بات کہی، تو ہماری باتوں کا جو ہے وہ پر اعتماد نہیں رہے گا، لوگوں کو اعتبار ہمارا ہٹ جائے گا، لہذا مل کر بیٹھ کر ایک رائے بنا لو کہ جب لوگ آئیں تو ہم وہی ایک رائے ان کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ وہ ایک تفصیل ہے اس کے اندر کہ پہلے یہ سوچا گیا کہ ان کو شاعر قرار دیا جائے، تو وہ بھی تجویز رد ہو گئی کہ نہیں، یہ بات تو کہنے والی نہیں ہے، باور نہیں کی جا سکتی۔ پھر یہ کہ ان کو کاہن کہا جائے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ پھر یہ کہ کاذب کہا جائے، جھوٹا کہا جائے، اس کو بھی رد کر دیا گیا۔ بالآخر وہ ایک رائے پر گویا کہ کنسنسس ہوا، اتفاق ہوا کہ ان کو ساحر کہا جائے، اس لیے کہ ان کی وجہ سے گھر گھر دشمنی پڑ چکی ہے، بیوی اور شوہر کی جدائی ہو رہی ہے، اولاد جو ہے وہ اپنے والدین سے کٹ رہی ہے، یہی ساحر لوگ کیا کرتے ہیں، تو ساحر کہنا جو ہے یہ بات منطبق ہو سکتی ہے اور قرین قیاس۔ اس کی اطلاع جب حضور کو پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لحاف لے کر لیٹ گئے، تو اس کیفیت میں یہ وحی نازل ہوئی۔ ایک تو یہ کہ یہ بات اس اعتبار سے فٹ نہیں بیٹھتی، اگرچہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، طبرانی میں ہے، لیکن یہ قرین قیاس اس لیے نہیں ہے کہ یہ کیفیت تو کافی عرصے کے بعد جا کر ہوئی ہے، جبکہ وہ مخالفت اور وہ جو ایک کشاکش کی کیفیت شدت کو پہنچی ہے۔ یقیناً اس سورہ مبارکہ میں جو آگے آیات آ رہی ہیں ولید بن مغیرہ کے بارے میں، اس کے ضمن میں یہ پس منظر ہے اور یہ صحیح ہے، اور یہ اور دوسری روایات سے بھی اس کو تقویت حاصل ہوتی ہے جو صحیح روایات ہیں، لیکن ابتدائی آیتیں جو ہیں ان کے لیے یہ شان نزول نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ تو بالکل شروع کی آیات ہیں۔ یہاں تک کہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ یہ پہلی وحی ہے جو حضور پر ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پر جس پر جیسا کہ دونوں روایتیں میں آپ کو سنا چکا ہوں، جس بات پر کہ محققین کا
اجماع ہوا ہے تقریباً وہ یہ ہے کہ پہلی وحی تو وہی ہے سورہ علق کی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی فترت ہو گئی. فترت کہتے ہیں رکاوٹ، وقفہ، درمیان میں سلسلہ منقطع ہو گیا. کچھ عرصے یہ فترت اولا کہلاتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا رک جانا کچھ عرصے کے لیے فترت. تو یہ فترت کے عرصے کے بعد پھر اب جو وحی شروع ہوئی ہے تو وہ یہ وحی ہے سورہ مدثر. لیکن بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف سورہ علق کی 5 آیات کے بعد ہی فترت ہو گئی ہو، بلکہ یہ عین ممکن ہے کہ کچھ اور وحییں بھی آئی ہوں. جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بہت سے حضرات کی رائے یہ ہے کہ سورہ نون کی 7 آیتیں اور سورہ مزمل کی بھی ابتدائی آیات نازل ہو چکی ہیں، پھر فترت ہوئی، پھر ایک رکاوٹ ہوئی. اس رکاوٹ کے بعد پھر جب آغاز ہوا ہے تو پہلی وحی یہی. اس کے علاوہ ایک بات اور میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، یہ نقطہ اہم ہے کہ یہ بات بھی تسلیم کی جاتی ہے بالعموم کہ سورہ علق کی ابتدائی وحی جو ہے پہلی وحی، اس سے حضور کی نبوت کا ظہور ہوا ہے. اور اس وحی سے جو سورہ مدثر کی آج ہم پڑھ رہے ہیں، اس سے حضور کی رسالت کا آغاز ہوا ہے. یہ 2 الفاظ میں جان بوجھ کر علیحدہ بول رہا ہوں. وحی کا جو نبوت ہے اس کا آغاز نہیں کہہ رہا. نبوت تو پیدائشی حاصل ہوتی ہے نبی کو، نبی پیدائشی نبی ہے، اس کی معصومیت آغاز سے ہے، اس کو اللہ کی طرف سے اسپیشل پروٹیکشن پہلے دن سے ہے. بلکہ یہ کہ عالم ارواح کے اندر بھی ارواح جو ہے انبیاء کی وہ اسی شان کے ساتھ تھیں. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح قول موجود ہے کہ جب آپ سے پوچھا گیا متى وجبت لك النبوۃ یا رسول اللہ، حضور آپ کو نبوت کب ملی؟ آپ نے فرمایا والآدم بین الماء والطین، ابھی آدم کا جو ہے وہ جسد تیار ہونے کے لیے ابھی گارے کی تیاری ہو رہی تھی، مٹی اور پانی جو ہے ابھی اس کو ملایا بھی نہیں گیا تھا، اس وقت بھی میں نبی تھا. تو معلوم ہوا کہ عالم ارواح میں تمام ارواح موجود تھیں. ارواح تو پہلے پیدا کی جا چکی تھی. جو یہ تخلیق اجساد کا معاملہ ہے یہ تو میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں، تو بہت بات کی بات ہے. تمام ارواح انسانیہ، حضرت آدم کی نسل میں جتنے بھی انسانوں کو آنا تھا ان سب کی ارواح موجود تھی. جب ہم سے عہد لیا گیا تھا الست بربکم قالوا بلی، ہم سب نے کہا تھا پروردگار بالکل، ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہمارا مالک ہے، رب ہے. تو وہ جو عالم ارواح کے اندر بھی ظاہر بات ہے کہ تمام ارواح اپنی امتیازی کیفیات کے ساتھ تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، میں اس وقت بھی نبی تھا. اس اعتبار سے نبوت کے لیے کبھی لفظ آغاز استعمال نہیں ہونا چاہیے. آغاز وحی کہہ سکتے ہیں. جب آپ 40 برس کے ہوئے تو آپ پر وحی کا آغاز ہوا. آغاز وحی سے گویا کہ آپ کی نبوت ظاہر ہو گئی جو پہلے ظاہر نہیں تھی. البتہ رسالت کا معاملہ جدا ہے. رسالت کو آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر نبی تو رسول ہوتا بھی نہیں. لہذا رسالت کے لیے ہم کہیں گے کہ رسالت کا آغاز ہے یا ایھا المدثر سے، اس لیے کہ اس میں حکم تبلیغ آ رہا ہے. آپ نے پچھلی تینوں وحییں اگر ذہن میں مستحضر ہوں، اگر نوٹ کیا ہوگا کہ اس میں وحی کا کہیں اس کا انذار کا، تبشیر کا اور تبلیغ کا کوئی حکم حضور کو نہیں ہوا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ جو میں بات عرض کر رہا ہوں بار بار، وہ یہ کہ پوری سورہ نون ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، پوری سورہ مزمل ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، اسی طرح پوری سورہ مدثر ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے، پوری سورہ علق ایک مرتبہ نازل نہیں ہوئی ہے. بلکہ جو ترتیب ہم قائم کر رہے ہیں وہ سورہ علق کی 5 آیات، باقی کی جو ہے باقی سورہ علق کا جتنا حصہ ہے جو 14 آیات اور ہیں وہ بعد میں نازل ہوئی ہیں. اسی طریقے سے سورہ نون کی بقیہ آیات یہ بعد میں نازل ہوئی. اسی طرح سورہ مزمل کے تو پھر تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں، سورہ مدثر کی بھی یہی بات ہے. تو ترتیب جو ہے وحیوں کی وہ در حقیقت ان ابتدائی آیات کی ہے. ان ابتدائی آیات کو دیکھیے تو سورہ علق میں بھی کہیں تبلیغ کا حکم نہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. 2 مرتبہ حکم اگر ہو رہا ہے تو اسی بات کا ہو رہا ہے کہ پڑھیے پڑھیے. کیا پڑھیے اور وہ کیا تعلیم تھی حضور کی کہ جو پھر اس وقت شروع ہوئی ہے، اس پر اس وقت گفتگو نہیں ہوگی، وہ سورہ علق میں گفتگو کریں گے انشاءاللہ جب وہاں پہنچ جائیں گے اگر اللہ کو منظور ہوا. باقی یہ کہ اسی طرح سورہ نون میں بھی بس دل جوئی ہے، تشفی ہے. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین.
آپ کو دلجوئی کی جا رہی ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں رہا، لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان پر کوئی آسیب کا سایہ ہو گیا ہے، جو کہتے ہیں میرے پاس فرشتہ آیا اور غار میں میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا اور مجھے نبی بنایا گیا ہے اور مجھ پر وحی آئی ہے۔ تو اب اس پر جو آپ کو لوگوں کے ان تبصروں کا پر جو رنج ہوا ہے، صدمہ ہوا، در حقیقت اس پر دلجوئی اور تسلی کے لیے وہ 7 آیات نازل ہوئی۔ اسی طرح سورہ مزمل کی ابتدائی آیات، اس میں سارے احکام حضور کو ہیں، راتوں کو کھڑے رہیں، قرآن کی ترتیل کریں، اور یہ کہ اپنے آپ کو بالکل یکسو کر کے اپنے رب کے دامن کے ساتھ جو ہے وابستہ کر لیں، لوگوں سے ایک حجر جمیل کی شکل اختیار کریں، جو وہ کہہ رہے ہیں اس کا خیال نہ کریں، اگر وہ مجنون کہہ رہے ہیں یا کچھ اور کہہ رہے ہیں، وہ آسیب زدہ کہہ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ ان کا خیال نہ کیجئے۔ یہاں بھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں۔ یہ البتہ وہ آیات ہیں کہ جن میں آغاز ہی میں 3 آیات کے اندر جو منصب رسالت ہے اور جو اس کے فرائض ہیں ان کو بڑے ہی جامعیت کے ساتھ اور ایک ایک لفظ کے اندر یوں سمجھیے کہ پوری داستان ہے، یوں کہنا چاہیے کہ ایک ایک لفظ کے اندر پورا چیپٹر ہے کہ جو مضمر ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں ابھی بعد میں عرض کروں گا۔ تو نوٹ یہ کر لیجئے کہ سورہ علق سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ظہور ہوا ہے، اور سورہ مدثر کی ان آیات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو علیحدہ نوٹ کر لیں۔ اب آئیے ہم مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ یا ایھا المدثر، یہ میں عرض کر چکا ہوں مزمل بھی متزمل تھا، باب تفاعل سے اس میں فاعل، اور یہ بھی متدثر ہے، تے اور دال مل گئے ہیں تو متدثر کے بجائے مدثر، اس کو کہتے ہیں ادغام۔ جو قریب المخرج الفاظ اس طریقے سے آ جائیں کسی زبان میں، عام زبانوں میں بھی ہے ایسا، عربی میں خاص طور پر اس کے لیے قاعدہ مقرر جسے ادغام کہتے ہیں، پھر 2 حرف آپس میں مل جاتے ہیں، متزمل، تے اور زے مل گئے مزمل، متدثر، تے اور دال مل گئے مدثر۔ دونوں کے معنی بھی تقریباً ایک ہیں، کمبل میں لپٹنے والا، لحاف میں لپٹنے والا۔ دثار اصل میں کہتے ہیں عربی زبان میں اس چیز کو، چادر ہو، لحاف ہو، کمبل ہو، جس کو انسان اپنے اوپر لپیٹ لیتا ہے پوری طرح اور خود کو اپنے اندر اس کے اندر چھپا لیتا ہے۔ شعار اس کے برعکس کہتے ہیں وہ لباس کے جو انسان نے نیچے پہنا ہوا ہے، جو اس کے جسم کے ساتھ چپکا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ ایک بڑی پیاری حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کی دلجوئی کے لیے بڑے پیارے الفاظ کہے، انتم الشعار والناس النثار، کہ اے انصار، معاشر انصار، تمہارا معاملہ تو میرے ساتھ شعار والا ہے، یعنی جیسے کہ کپڑے کسی کے بدن کے ساتھ چپکے ہوئے ہوتے ہیں، جو کپڑے اس نے پہنے ہوئے، اور ایک ہوتا ہے اوپر کوئی بڑا کمبل آدمی لے لے یا بڑی چادر میں لپٹ جائے تو باقی لوگوں کی حیثیت اس کمبل کی سی ہے، اس چادر کی سی ہے، اور تم تو گویا کہ مجھے نہایت عزیز ہو، مجھے بہت ہی قریب، میرے قلبی یعنی تعلق کے اعتبار سے تم مجھ سے بہت ہی قربت رکھنے والے ہو۔ تو یہ ان کی دلجوئی کے لیے، اس لیے کہ مختلف مواقع پر ہو جاتا تھا، ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت جو تھی اس میں مہاجرین میں وہ لوگ زیادہ تعداد میں تھے کہ جنہوں نے 10-12 برس پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت شروع کی تھی اور آپ کے ساتھ تھے، تربیت یافتہ زیادہ وہ تھے، دست و بازو زیادہ وہ بنتے تھے۔ اگرچہ دنیاوی اعتبار سے صورت یہ بنی کہ یعنی تحریک کو اگر کہیں پنپنے کے لیے بظاہر موقع ملا تو وہ تو مدینے میں ملا، مکے میں تو اس پوری کوشش کے باوجود جو ہے وہاں کسی غلبے کی صورت نظر نہیں آئی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں سے یوں سمجھیے کہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لانا پڑا۔ تو یہ ذرا ایک ڈائلیما رہتا تھا، اور لوگوں کے اندر بہرحال انسان ہی تھے صحابہ کرام، اور اس میں ایک کیفیت ہو جاتی ہے، میں وہ برے سنس میں لفظ استعمال نہیں کرتا، ایک جذبہ رقابت پیدا ہو جاتا ہے، اس لیے کہ آپ بھی کسی سے محبت کرتے ہیں، دوسرا بھی کسی سے محبت کرتا ہے، دونوں کی محبت شدید ہے۔ تو اب اگر کبھی بھی ذرا سا دیکھتے ہیں کہ التفات ادھر زیادہ ہو رہا ہے تو اس لیے نہیں کہ ان سے کوئی عداوت ہے یا بغض ہے، بلکہ اس لیے کہ آپ کو محبت ہے ان سے زیادہ، تو آپ کو کچھ کھلتا ہے کہ ان کا التفات یا ان کی توجہ ادھر دوسری طرف ہو رہی ہے۔ تو صحابہ کرام کے اندر یقیناً یہ ایک کیفیت رہتی تھی، مسابقت کا جذبہ بھی تھا، وہ مسابقت الی الخیر کا جذبہ تھا، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طرح حضور کی توجہ اور عنایت کو بھی زیادہ سے زیادہ اپنی طرف اس کا رخ
کرنے کی ہر شخص کوشش کرتا تھا، اور اس کا جذبہ جو ہے وہ مثبت جذبہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ تھا۔ اور اس میں یقیناً اگرچہ فارسی کا ایک مصرع تو بڑا پیارا ہے، رقابت از میاں خیزد محبت چون جواں گردد، رقابت از میاں خیزد، یہ ایک ہے مرحلہ ہے، یہ بھی ایک، لیکن اس میں زیادہ نظری پہلو ہے۔ جب محبت جو ہے جوان ہو جاتی ہے تو رقابت ختم ہو جاتی ہے درمیان سے، سب ہی محبت کر رہے ہیں ان سے، تو آپس میں کوئی رقابت نہیں رہتی۔ لیکن یہ کہ کسی نہ کسی درجے میں یہ پہلو رہتا ہے۔ مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ حضور نے اس وقت اب اپیل کی ہے کہ لاؤ، اور اللہ کے دین کو ضرورت ہے مدد کی، پیسے لاؤ۔ تو اس وقت حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میرے پاس اتفاقاً بہت سا زر کثیر موجود تھا، تو میں نے کہا کہ اس مرحلے پر تو میں ابو بکر سے بازی لے ہی جاؤں گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایک اچھی مسابقت فی الخیر، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے دوڑ لگاؤ۔ وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک نے اپنا کوئی ہدف مقرر کیا ہوا، تو اہل ایمان تو بھلائیوں اور نیکیوں میں دوڑ لگاؤ اور ایک دوسرے سے آگے نکلو، اور ایک دوسرے کے آگے سے نکلنے میں ایک مسابقت کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے حضور نے کسی مرحلے میں انصار کی دلجوئی کے لیے یہ الفاظ فرمائے کہ انتم الشعار والناس النثار، لوگوں کا معاملہ تو اس بڑی چادر کا ہے جو اوپر سے انسان اوڑھ لیتا ہے، اور ایک وہ کپڑے ہوتے ہیں جو اس نے اندر پہنے ہوتے ہیں، جو اس کے جسم کے ساتھ مس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تمہارا مقام جو ہے میرے ساتھ اے معاشر انصار، وہ تو شعار والا ہے، لوگوں کا نثار والا ہے۔ تو یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے۔ میں یہ سارے تفصیل سے یہ قول مدثر، مزمل، کیوں یہ الفاظ آئے ہیں سورہ مزمل کے ضمن میں تفصیل سے عرض کر چکا ہوں۔ اس وقت صرف میں جو ایک اس کا معنوی ربط ہے وہ میں واضح کر دینا چاہتا ہوں دوبارہ، کہ ان دونوں الفاظ کے استعمال سے میرا ذہن منتقل ہوتا ہے اس بات کی طرف کہ چونکہ دونوں کے بعد قم آ رہا ہے، تو یہ حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا ایک خاص دور ہے جس کو اب فرمایا جا رہا ہے کہ اب ختم کیجئے، اس سے نکلیے اس کیفیت سے۔ اور وہ کیفیت کیا ہے؟ غور و فکر، سوچ بچار۔ پہلے تو وہ غور و فکر جو ہے وہ فلسفیانہ غور و فکر میں تھا، تفکر والاعتبار۔ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی نبی کی امت میں پیدا نہیں ہوئے تھے، کوئی کتاب آپ کے پاس نہیں تھی، ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو کچھ معلوم نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، کوئی آسمانی کتاب سے آپ متعارف نہیں تھے، نہ تورات آپ نے پڑھی تھی، نہ انجیل آپ نے پڑھی تھی، پھر یہ بھی آپ کو معلوم نہیں تھا پوری تفصیل کے ساتھ کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ تو یہ سارے مراحل آپ نے اپنے غور و فکر کے ذریعے سے طے کیے۔ تو غار حرا کا جو مرحلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو روایت کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے، وہ تو یہ ہے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب الیہ الخلاء فکان یخلو بغار حرا یتحنس فیہ، جب حضور کی عمر شریف 40 برس کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کو خلوت گزینی محبوب ہو گئی۔ وہ جو کیفیت اقبال نے کہی ہے کہ دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کوئی ایسی کیفیت طاری ہو گئی کہ لوگوں سے ملنا جلنا اب ایک کاروبار تھا آپ کا، اور آپ نے بھرپور زندگی بسر کی ہے کاروبار کے اندر بھی، پھر وہ عائلی زندگی بھی تھی۔ 15 برس ہو چکے تھے اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو متاہل زندگی بسر کرتے ہوئے، بچے تھے، بیٹیاں تھیں، زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ موجود ہیں۔ تو لیکن یہ کہ طبیعت کے اندر کچھ ایسی کیفیت پیدا ہوئی کہ گھر بار سے بھی اور کاروبار سے بھی اور لوگوں سے ملنے جلنے سے بھی طبیعت اچاٹ ہو کر، اور کئی دن اور کئی راتیں متواتر آپ غار حرا میں قیام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ کچھ کھانے پینے کا سامان تیار فرما دیتی تھی اور بس وہاں جاتے تھے، اور کئی دن رات مسلسل آپ کا قیام مارا تھا۔ لیکن وہاں کرتے کیا تھے؟ اس لیے کہ آپ نہ تو امت موسیٰ میں پیدا ہوئے کہ ان کے مطابق کوئی عبادت کرتے ہوں، تو یتحنس فی، وہاں عبادت کرتے تھے، لیکن وہ عبادت کیا تھی؟ اس پر شارحین حدیث کا تقریباً اجماع ہے کہ کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ کی عبادت کی کیفیت تفکر اور اعتبار، غور و فکر، سوچ بچار۔ ابھی چند دن ہوئے میں نے یہاں وہ حدیث حضور کی سنائی ہے جس میں یہ دونوں الفاظ آئے ہیں۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے
جس میں حضور نے ویسے تو 10 باتوں کا، لیکن یہ کہ شروع میں آپ نے فرمایا ہے کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا ہے۔ تو وہ 3 باتیں آتی ہیں بڑے خوبصورت انداز میں، اس میں وہی جیسے قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی قوافی بدلتے ہیں، تو 3 ٹکڑے ہیں ان میں مختلف قوافی کے۔ پھر ایک 10ویں بات یوں سمجھیے کہ نہایت جامع، سب کی جامع بات، وہ بھی آپ نے بیان فرمائی۔ میرے رب نے مجھے 9 باتوں کا حکم دیا۔ خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، وکلمۃ العدل فی الغضب والرضا، والقصد فی الفقر والغنا، وان اصل من قطعنی، واعطی من حرمنی، واعفو عمن ظلمنی، وان یکون سمتی فکرا، ونطقی ذکرا، ونظری عبرا، وان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر۔ اب یہ 9 باتیں تو وہ آ رہی ہیں 3 کے ٹکڑے۔ میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ کھلے چھپے ہر حال میں اس کا خوف میرے دل کے اندر موجود رہے، اس کی عظمت کا نقش قائم رہے، اس کے سامنے حاضری ہونے کا احساس جو ہے وہ میرے دل میں برقرار رہے۔ پھر یہ کہ میں کسی سے راضی ہوں یا ناراض ہوں، بات عدل کی کروں، انصاف کی کروں، ایسا نہ ہو کہ کسی سے ناراض ہونے پہ یا کسی کی محبت جو ہے اس کے باعث میرا جو موقف ہے وہ عدل سے اور انصاف سے ہٹ جائے۔ اور تیسری بات یہ کہ چاہے تنگی ہو چاہے کشادگی ہو، لیکن میں روی اختیار کروں، اپنے معاملے کے اندر ایک اعتدال اور ایک اقتصاد کی کیفیت۔ اس کے بعد 3 باتیں کہ میں اس کو دوں جو مجھے محروم رکھے، اعطی من حرمنی، واعفو عمن ظلمنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، ان اصل من قطعنی، واعطی من حرمنی، جو مجھ سے کٹتا ہے میں اس سے جڑوں، یا جو مجھے کاٹتا ہے میں اس سے جڑوں اور اپنا تعلق جوڑوں، اور جو مجھے محروم رکھتا ہے میں اسے اور دوں، اور اس سے آگے یہ کہ اعفو عمن ظلمنی، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں۔ اب آیا ہے وہ ٹکڑا جس کے لیے مجھے یہ حدیث یاد آئی، وَأَن يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میرا خاموش رہنا فکر پر، غور پر، سوچ بچار پر مشتمل ہو، وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور میرا بولنا، میری گفتگو یاد الہی پر مشتمل ہو۔ یہ یاد الہی آدمی تنہائی میں بھی بیٹھ کر کرتا ہے، اور یہ کہ لوگوں کے درمیان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی کتاب کا مذاکرہ کرتا ہے، اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے، تو یہ جو گفتگو ہے یہ بھی در حقیقت یاد الہی ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَنَظَرِ عِبْرَةٍ، عبرت کی نگاہ ہو میری کہ میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق حاصل کروں، اس سے میں نتائج اخذ کروں۔ تو یہ وہ تفکر والاعتبار، فکر اور عبرت، یہ ہے تفکر والاعتبار۔ کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ایک دور تھا حضور پر، اس کے بعد وہی آئی ہے، وہی غار حراء میں، اس کے بعد ظاہر بات ہے ایک بار گراں کا احساس۔ اب تفکر کے اندر وہ دوسری جس کو ہم فکر مندی کہتے ہیں اور تشویش، اس کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوا کہ بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ حضرت ورقہ ابن نوفل نے صاف فرما دیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جب کہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی۔ تو حضور حیران ہوئے، اب ہم اخرجیہم، کیا یہ لوگ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں، اس سے پہلے بھی جن کے پاس بھی وحی آئی ہے اور جن کو بھی اللہ نے نبوت اور رسالت پر فائز کیا ہے آپ سے پہلے، ان سب کی قومیں ان کی دشمن بنی ہیں، اور یہ دشمنی آپ کو بھی اپنی قوم کی طرف سے پیش آئے گی۔ کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ آپ کا ساتھ دوں، آپ کے ساتھ تعاون کروں۔ بہرحال ان کا انتقال تو بہت جلد ہو گیا۔ اب اس سے یوں سمجھیے کہ وہ ایک تشویش، ایک بار گراں کا احساس، یہ مزید اس کے اوپر ایک ردہ جو ہے غور و فکر کا۔ جب یہ کیفیت ہوتی ہے آدمی کی تو پھر وہ کہیں کسی کونے میں، کہیں علیحدہ بیٹھ کر، کہیں چادر میں لپٹ کر، کہیں لحاف لے کر لیٹ جاتا ہے، غور کرتا ہے اندر ہی اندر۔ تو یہ در حقیقت مزمل اور مدثر دونوں الفاظ میں یہ ایک کیفیت بیان ہو رہی ہے، اور دونوں جگہ پر اس کے بعد حکم آ رہا ہے فعل امر، قم، کھڑے ہو جائیے۔ البتہ کھڑے ہو کر، یعنی کھڑے ہونے سے مراد یہ نہیں کہ فوراً کھڑے ہو جائیے، بلکہ یہ کہ اب کمر کس لیجئے، اب ہمت کیجئے، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کیجئے، اب سوچ بچار کے مرحلے سے نکلیے۔ اور بہت خوبصورت مصرع ہے علامہ اقبال کا جس میں کہ یہ کیفیت بیان ہوئی ہے کہ لاکھ حکیم سر بجیب، ایک کلیم سر بکف۔ آپ نے کبھی علامہ اقبال کی بھی ایک تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ سر پکڑ کر اس طرح یوں بیٹھے ہوئے۔ یہ ایک مفکر کا یوں سمجھیے کہ یہ ایک نقشہ ہے، اس لیے کہ غور و فکر، سوچ بچار،
آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب. اب ظاہر بات ہے جو ویژنری ہوتا ہے وہ تو نہ معلوم کہاں کی سوچ رہا ہوتا ہے اور کہاں کہاں کے خواب دیکھ رہا ہوتا ہے، مستقبل کی باتوں کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوتا ہے. تو اس کو اقبال نے کہا لاکھ حکیم سر بجیب. جب سر جھکا ہوا ہوتا ہے غور و فکر میں تو گویا کہ اپنے گریبان میں اپنا سر دیا ہوا ہے. تو حکیم اور دانا لوگ تو یہی کچھ ہوتے ہیں. ان کو پھر وہ عمل کا مرحلہ ان کی زندگیوں میں نہیں آیا کرتا. وہ تو یہ کہ اس قسم کے لوگوں کو کوئی شاگرد فعال قسم کے مل جائے تو پھر یہ ہے کہ وہ ان کی بات کو آگے بڑھانے والے ہوتے ہیں. عام طور پر جیسے آپ کو معلوم ہے مارکس نے کیا کیا، کتاب لکھی، اللہ اللہ خیر صلی. باقی یہ کہ کوئی کمیونسٹ ریولوشن کہیں برپا کرنے کا کوئی امکان نہیں تھا. وہ تو لینن جیسی شخصیت روس میں پیدا ہو گئی، ماؤ زیتونگ جیسی شخصیت فعال قسم کے اشخاص، تو انہوں نے انقلاب برپا کیا. تو یہاں معاملہ جو ہے اس کے برعکس ہے. یہاں تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے وہ مرحلہ بھی طے کیا ہے. اور اب جب کہ وحی آ گئی اور اب آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ کھڑے ہو جائیے، اس کیفیت سے نکلیے. لاکھ حکیم سر بجیب ایک کلیم سر بکف. اب تو سر بکف ہو کر باہر نکلنا پڑے گا، اپنی عملی جد و جہد کا آغاز کر دی. اس میں جیسا کہ ہم سورہ مزمل میں دیکھ چکے ہیں جد و جہدیں دو آئی ہیں فوری طور پر. ایک رات کی مشقت ہے، قم اللیل الا قلیلا. یہ گویا کہ ذاتی تربیت، داخلی کیفیات، داخلی انقطاع، ہر طرح سے تبتل، اپنے ماحول سے ذہناً قلباً کٹ کر، عملاً کٹنا نہیں ہے، رہنا ہے وہیں. لیکن یہ کہ وہ جو وتبتل الیہ تبتیلا، اس میں صرف اللہ کے ساتھ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کر کے، اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ مشقت جو ہے کھڑے رہیے رات کو دو تہائی، آدھی شب، تہائی شب، اور اس قرآن مجید کو اپنے اندر جذب کیجئے اور جذب کیجئے، اتاریے اپنے اندر. یہ مشقت تھی جو سورہ مزمل میں آ گئی. اب یہاں ہے دوسری مشقت. اب یہ ہے دعوت اور تبلیغ کی مشقت، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر انقلاب کی مشقت. یہ ہے در حقیقت کہ جہاں سے اب آپ کو وہ جو آپ کا مشن ہے عملاً، اس کے لیے حکم دیا جا رہا ہے قم فانذر. کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. اس لفظ پر پہلے بھی بہت گفتگویں ہوئی ہیں. آج چونکہ یوں سمجھیے کہ قرآن مجید میں پہلی مرتبہ یہ لفظ اس مقام پر آیا ہے. مصحف کا معاملہ تو اور ہے، لیکن قرآن مجید میں ترتیب نزولی کے اعتبار سے پہلی مرتبہ یہ لفظ انذر جو ہے وہ یہاں اس آیت میں آیا ہے. معنی اس کے کیا ہے؟ اگرچہ بعض تراجم میں آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، یا انذار کا ترجمہ جو ہے ڈرانا، لیکن یہ کہ صحیح ترین ترجمہ جو ہے وہ ہے خبردار کرنا، باخبر کر دینا. انگریزی کا لفظ بہترین ہے اس کے لیے، جو صحیح ترین مفہوم کو ادا کرتا ہے، وارن کرنا. ایک شخص ہے جو کسی غلط راستے پر جا رہا ہے، آپ اسے بتاتے ہیں تم غلط راستے پر جا رہے ہو، یہ راستہ تو ایسے جنگل کے اندر تمہیں پہنچا دے گا کہ جہاں ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے. تو آپ اس کو خبردار کرتے ہیں کہ تم غلط راستے پر ہو. اسی طریقے سے یہ قافلہ نوع انسانی جو ہے اس کو خبردار کرنا کہ اگر تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ دنیا بس یہی دنیا ہے اور یہی کھانا پینا ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، تو بہت غلط ہے تمہاری یہ سوچ، بہت ہی ہلاکت خیز ہے تمہارا یہ نظریہ. تم بہت بڑی تباہی سے اور بربادی سے دوچار ہو جاؤ گے، ابدی عذاب الہی کا نوالا بن جاؤ گے. ہوش میں آؤ، جاگو، سمجھو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی زندگی کی منزل جو ہے اس سے جانو کہ وہ منزل کون سی ہے، کدھر جا رہے ہو. یہ انذار ہے اصل میں، خبردار کرنے کے معنی میں. اور یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اگرچہ بعد میں یہ لفظ بکثرت آیا ہے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ أُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ مجھ پر وحی کیا گیا یہ قرآن تاکہ میں تمہیں اس کے ذریعے سے خبردار کر دوں اور ان سب کو خبردار کر دوں جن تک یہ قرآن پہنچ جائے. گویا کہ قرآن کا پہلا فنکشن جو ہے وہ انذار ہے، اہم ترین فنکشن جو ہے وہ انذار ہے، خبردار کرنا ہے. حضور کو بھی پہلا حکم لوگوں کے بارے میں جو دیا جا رہا ہے وہ انذار کا دیا جا رہا ہے. کچھ عرصے کے بعد حکم آیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خبردار کر دیجئے اپنے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے اعزاء و اقربا کو. تو اس میں جو چند بحثیں ہیں یہ جان لیجئے کہ اصولاً انذار اور تبشیر یہ دونوں الفاظ ہیں جو قرآن مجید میں جہاں فلسفہ نبوت آئے گا، جہاں بات پوری بیان کرنی ہوگی، تو نہ صرف یہ کہ یہ دونوں الفاظ ہوں گے بلکہ اس میں تبشیر کا لفظ مقدم ہوتا ہے. جیسے مثلا بالکل وسط ہے قرآن مجید کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں بھی ایک بڑا نمایاں جوڑا ہے سورتوں کا. سورہ
بنی اسرائیل اور سورہ کہف، اس میں بھی آپ یہی دیکھیں گے۔ سورہ کہف میں فرمایا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور یہ تو جمع کا صیغہ ہوا، تمام رسولوں کے بارے میں فرمایا ہم نہیں بھیجتے رہے اپنے رسولوں کو مگر صرف اس لیے کہ وہ بشارت دیں اور خبردار کر دیں۔ اور یہی بات واحد کے صیغے میں کہی ہے سورہ بنی اسرائیل میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو مگر مبشر اور نذیر بنا کر۔ یہی دو الفاظ آئے ہیں جو سورہ نساء کے اندر آیت آئی ہے، اہم ترین مقام ہے وہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا ہے، کیوں بھیجا ہم نے رسولوں کو۔ رسولم یہ چھٹے پارے کے شروع میں ہے، رسولم مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما، ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا مبشر اور نذیر بنا کر تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کی آمد کے بعد کوئی عذر نہ رہے کہ وہ اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش کر سکے، حجت پیش کر سکے اپنی گمراہی اور ضلالت کے لیے، یہ دلیل لا سکے کہ ہمیں حق دکھایا ہی نہیں گیا، ہم تک حق پہنچایا نہیں گیا، ہم تک تو اے اللہ تیرا پیغام پہنچا ہی نہیں۔ تو یہ عذر ختم کرنے کے لیے، قطع عذر کہہ لیں یا اتمام حجت کہہ لیں، اس کے لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا۔ اس وقت میں وہ فلسفہ نبوت و رسالت بیان نہیں کر رہا ہوں، بلکہ یہ دو اصطلاحات جو ہے میں چاہتا ہوں کہ کار رسالت اور فرائض رسالت کے ضمن میں سب سے اہم اور بنیادی اصطلاحات دو ہی ہیں، تبشیر اور انذار، مبشرین و منذرین، مبشرا و نذیرا۔ اور آپ دیکھیں گے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و رسولا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، تو مبشر اور نذیر یہ الفاظ آپ کو ایک جوڑے کی شکل میں ملیں گے۔ اور دوسری بات جو میں نے نوٹ کرائی ہے آپ کو کہ جب یہ اصولاً بات آتی ہے تو تبشیر مقدم ہوتی ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ابتدائی وحیوں میں تبشیر کا ذکر ہی نہیں ہے، صرف انذار کا ذکر ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس پر کہ عیسائیوں کو موقع ملا ہے ہم پر اعتراض کا۔ انہوں نے ایک تو یہ کہ چونکہ وہ تو ہماری غلطی ہے، اس میں تو یوں سمجھیے کہ ہمارے ترجمے کے جو انداز ہیں ان کے بنا پر غلطی پیدا ہوئی ہے، وہ دوسری منزل قائم ہو گئی ہے ان کے دلیل کے لیے، اور وہ یہ کہ ہم نے تقویٰ کا ترجمہ بھی ڈر کر دیا، خوف تو ہے ہی ڈر، خشیت بھی ڈر، انذار بھی ڈرانا، تو یہ تمام کا ڈر کا کچھ اس طریقے سے مختلف ترجموں کے اندر اب جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے اتقوا اللہ تو ہے فیئر آف اللہ، فیئر اللہ۔ اب یہ لفظ فیئر اس کثرت کے ساتھ ہمارے تراجم کے اندر آ گیا، اردو تراجم میں بھی ڈر کا لفظ بہت کثرت سے آیا، انگریزی تراجم میں بھی فیئر کا لفظ آیا، اس سے انہیں مزید موقع مل گیا کہ قرآن مجید یا فار دیٹ میٹر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خوف کو انووک کرتے ہیں، ڈراتے ہیں زیادہ، خوف کا جذبہ جو ہے اس کو وہ اپیل کرتے ہیں، جبکہ ہمارے جو مبشرین وہ کہلاتے ہیں کہ ہمارے جو بائبل کا انداز ہے یا حضرت مسیح علیہ السلام کا انداز ہے اس میں بشارت ہے، اور اس میں محبت جو ہے، لو آف گاڈ، اللہ کی محبت کو انووک کیا جاتا ہے، زیادہ محبت کی جو ہے ترغیب دلائی جاتی ہے، لو دائی نیبر ایز دائی سیلف، اور اسی طریقے سے اللہ سے محبت کرو، خدا سے محبت کرو، آسمانی باپ سے محبت کرو۔ تو ایک اعتراض ان کا جو یہ ہے، اس اعتبار سے کسی درجے میں اس کی گنجائش ہے کہ قرآن مجید کی ابتدائی وحیوں میں صرف لفظ انذار آیا ہے، تبشیر نہیں آیا، اگرچہ جب آپ پورے فلسفے کو دیکھیں گے اور قرآن مجید کے مختلف مقامات میں جہاں بات اصولاً آئی ہے اور جامعیت کے ساتھ آئی ہے وہاں دیکھیں گے تو اس اعتراض کی نفی ہو جائے گی کہ وہاں بالکل یہ دونوں چیزیں برابر برابر آئی ہیں، بلکہ تبشیر مقدم ہے۔ اب اس کا سبب کیا ہے؟ سبب بالکل سادہ سا ہے، اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر پورا اطمینان ہو جائے گا اور پورے اطمینان کے ساتھ جواب بھی دیا جا سکے گا، اور وہ یہ ہے کہ در حقیقت رسولوں کی بعثت ہوتی تھی بگڑی ہوئی قوموں میں، بگاڑ ہو چکا ہے اور بگاڑ میں مزاج میں فساد پیدا ہو چکا ہے، بشارت دے کسے؟ عمومی فساد ہے، عمومی خرابی ہے، لوگوں کے اخلاق جو ہے انتہائی پستی کو پہنچ گئے ہیں، توحید ختم ہو کر رہ گئی ہے، کفر کا اور شرک کا جو ہے وہ بول بالا ہے۔ تو اب اس حالت میں جیسے کہ ایک مریض ہو، بخار ہے اسے، اب اس کو تو ظاہر بات ہے کنین دینی پڑے گی، اسے آپ چینی دیں گے تو، اور یا کوئی شہد کھلائیں گے تو نہیں، اس کے لیے دوا کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے یوں سمجھیے کہ اس بگڑے ہوئے ماحول میں مقدم ہو جاتا ہے انذار، خبردار کرنا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی،
لہذا قرآن مجید کی ابتدائی آیات کے اندر یقیناً انذار کا، چونکانے کا، خبردار کرنے کا، ہوش میں لانے کا یہ انداز جو ہے یقیناً موجود ہے، اور انذار کا پلڑا بھاری ہے۔ لیکن یہ قرآن کے فلسفے کا مستقل معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ حالات کے اندر جیسے جیسے تبدیلی پیدا ہوئی، اہل ایمان آئے، تو پھر وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اے نبی اہل ایمان کو بشارت دیجیے۔ پھر یہ کہ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُم بِهِ، خوشیاں مناؤ، بشارتیں حاصل کرو اس بیع کی جو تم نے کی ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سودا کیا ہے۔ تو تبشیر جو ہے وہ جو اقبال کا ایک مصرع ہے کہ راہ دکھلائیں کسے، رہنمے منزل ہی نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، تو اس بگڑے ہوئے ماحول میں بشارت دے کسے؟ وہاں تو ظاہر بات ہے کہ کفر کا غلبہ، شرک کا غلبہ، تو دعوت کا آغاز جو ہے یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ انذار ہی سے ہے۔ تو یہ تو میں نے وہ جو ایک فلسفیانہ معاملہ ہے انذار کے نمایاں ہونے اور خاص طور پر ابتدائی وحیوں میں صرف انذار کے تذکرے کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، البتہ بعد کی مثالیں جیسے کہ میں نے پیش کی ہے اس میں سورہ مریم کی مثال بھی ایڈ کر لیجئے، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا۔ اب یہاں پر پھر بشارت جو ہے وہ مقدم ہو گئی ہے۔ اے نبی ہم نے اس قرآن کو آپ کی زبان پر رواں کر دیا، آسان کر دیا، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ، تاکہ آپ بشارت دیں اہل تقوی کو، اور وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، جھگڑالو قوم جو یہ ڈٹے ہوئے ہیں، اڑ رہے ہیں، کٹ حجتی میں لگے ہوئے ہیں، ضد میں آ گئے، ان کو خبردار کر دیجئے کہ اب ان کے لیے عذاب جو ہے اللہ کا وہ تیار ہے۔ تو یہ تو اس اعتبار سے ہے، باقی اصل بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ کار رسالت کا پہلا قدم انذار ہے۔ یہاں وہ یوں سمجھیے کہ فلسفہ ترازیاں اور کوئی لمبی چوڑی باتیں وہ نہیں، کوئی عقلی بحثیں اس سے نہیں، کار رسالت اور کوئی دنیا کی دوسری تحریک ہوگی، کوئی اور سلوگن یہاں نہیں لگے گا۔ یہ سلوگن کہ فلاں طبقہ اب تمہارے اوپر غالب آ گیا اسے کیا حق پہنچتا ہے، اب یہ ایک طبقاتی جو ایک اپیل ہے، بہرحال یہ اس سے یقیناً کچھ لوگ جو ہیں لبیک کہتے ہیں، ان کی سمجھ میں بات آتی ہے، یا فلاں تم پر حکمران ہیں انہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ حکومت کرے، یہ بھی ایک نعرہ ہے، یا فلاں قوم جو ہے وہ ہماری جو قومی آزادی ہے اس کو غصب کیے ہوئے، یہ بھی ایک نعرہ ہے جس پر کوئی سیاسی تحریک اٹھے گی، کسی پر کوئی نیشنلسٹ موومنٹ اٹھے گی، کسی نعرے کی بنیاد کے اوپر کوئی مارکسسٹ موومنٹ یا کمیونسٹ موومنٹ اٹھے گی، تو ہر دعوت کے لیے نقطہ آغاز کوئی ہوگا جس کو کہ وہ ایک سلوگن کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نوٹ کرنے کی بات ہے کہ ٹھیٹھ اسلامی تحریک کا کوئی سلوگن اس نوعیت کا نہیں۔ بڑی پیاری بحث اس پر کی ہے مولانا مودودی صاحب نے اپنی بعض تصانیف میں، کہ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں تھا، عرب کے تمام جتنے بھی زرخیز علاقے تھے ان پر دوسروں کا قبضہ تھا، یہ سارا شام عرب، عراق عرب، یہ عرب علاقے ہیں، اب سارا عراق عرب جو ہے رومیوں کے تسلط میں ہے، شام عرب جو ہے نہیں، عراق عرب ایرانیوں کے تسلط میں ہے، شام عرب جو ہے پورا جو ہے رومیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر یہ کہ جنوب کے علاقے میں وہ ایک کونا ہے، وہ جو ساؤتھ ویسٹ کا کونا ہے، یمن کا علاقہ، وہ زرخیز تھا، اس پر بھی رومیوں کا تسلط تھا، ایرانیوں کا، ایرانی گورنر وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بھی ایک تحریک ہو سکتی تھی کہ اربوں کھڑے ہو، جمع ہو جاؤ، اپنے حقوق کے حصول کے لیے متحد ہو جاؤ، یہ ایک تحریک ہوتی ہے، ایک نیشنلسٹ موومنٹ بنتی اس سے۔ یا یہ کہ خود مکے کے اندر دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات بھی تھے، غلام بھی تھے، اگر ان کو پکارا جاتا کہ تم آخر انسان ہو، تمہاری اپنی پریسٹیج ہے، تمہارے اپنے حقوق ہیں، تمہیں کیسے دبا دیا گیا ہے، یہاں پہ پیس ڈالا گیا ہے تمہیں، یہ بھی ایک تحریک ہوتی، ایک طبقاتی تحریک جو ہے وہ براتی اس کے ذریعے سے۔ لیکن اسلامی تحریک، اگر کوئی تحریک علی منہاج النبوہ، اگر نبوت کے نقش قدم پر کوئی دعوت اٹھنی ہے تو اس کا پہلا قدم جو ہے وہ انذار ہے۔ یہ اگر ہمیں دیکھنا ہو اور سوچنا ہو تو اس کو سوچ لینا چاہیے، اپنے بھی طرز عمل کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ سب سے زیادہ زور آخرت کا یقین، استحضار آخرت اور اس کے حوالے سے لوگوں کو بیدار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا، یہ گویا کہ نقطہ آغاز ہے کار رسالت کا اور دعوت رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ایھا المدثر قم فانذر۔ اب دیکھیے اس کی ایک مثال آ جائے گی، انہی 7 آیات کے بعد جو 3 آیتیں آ رہی ہیں وہ گویا کہ اسی انذار کی عملی شکل ہے۔
فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٌ۔ یہ 3 آیات 8، 9 اور 10۔ جس دن کے وہ سور پھونکا جائے گا وہ دن بہت بھاری ہوگا، بہت بھاری ہوگا، اور وہ کافروں پر ہلکا نہیں ہوگا، آسان نہیں ہوگا۔ یہ گویا کہ وہ انذار کی یہاں پہ بالکل فوراً متصل جو ہے وہ یہاں پر وہ شکل پیدا کر دی گئی۔ حضور کا وہ خطبہ میں نے اپنے اس چھوٹے سے کتابچے میں دعوت اللہ میں نقل کیا ہے، جو نہج البلاغہ سے یہ مجھے خطبہ ملا ہے حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بارے میں مجھے تقریباً یقین کا درجہ حاصل ہے کہ جب حضور نے 2 مرتبہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا تھا، جب وہ آیت اتری ہے انذر عشیرتک الاقربین، تو اس حکم پر عمل کرنے کے لیے جب آپ نے اپنے قریبی عزیزوں کو جمع کیا ہے، پہلی مرتبہ تو وہ کھانا کھا کے اور شور مچا کے چلے گئے، انہوں نے بات کرنے کا بھی موقع نہیں دیا حضور کو، لیکن دوسری مرتبہ پھر کچھ دن کا وقفہ ڈال کر پھر جب آپ نے وہ کوشش کی اور پھر بلایا، تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس لوگوں کو کچھ شرم آئی ہوگی کہ بہرحال اب 2 مرتبہ کھانا کھایا ہے تو کوئی بات تو ان کی سنی لے، تو کھڑے ہو کر جو خطبہ اس وقت دیا ہے میرے نزدیک تقریباً میں یقین کے درجے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ وہ خطبہ ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں وہ خطبہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کا ایک ایک لفظ نہایت گہرا ہے، نہایت زوردار ہے۔ اتنا زوردار خطبہ جو ہے وہ میری نظر سے نہیں گزرا ہے کہیں، وہ خطبہ جو ہے وہ میں نے نقل کیا اپنے کتابچے میں، ان الرائد لا یکذب اہلہ، اس کا ایک ایک لفظ بول رہا ہے کہ جیسے کہ یہ اپنے قریبی رشتہ داروں اور اپنے ایسے لوگوں سے کہ جن کو شک ہی نہیں ہو سکتا کہ یہ شخص جو ہے جو اس وقت کھڑا ہو کر ہمارے سامنے بات کر رہا ہے یہ کہیں ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے، ہم سے فریب کر سکتا ہے۔ یعنی ایک تو یہ کہ حضور کی ذات اس شک و شبہ سے بالا تر تھی، ایک یہ کہ ہمارے اپنے کیتھ اینڈ کن، ہمارے اپنے قریبی عزیز وہ کیسے ہمیں دھوکہ دیں گے اور کیوں دھوکہ دیں گے۔ اس کو حضور نے یہاں سے بات شروع کی، ان الرائد لا یکذب اہلہ، کوئی بھی قافلے کا جو راستہ بتانے والا ہوتا ہے وہ اپنے قافلے کو کبھی دھوکہ نہیں دیا کیا کرتا۔ تمہاری آبزرویشن ہے، یہ معتمد علیہ انسان ہوتا ہے، اسی کو مقرر کیا جاتا ہے کہ وہ اگلی منزل کا تعین کرے کہ کہاں پانی ہے، چارہ ہے، کہیں کوئی گھاس ہے جہاں ہم رکیں وہاں ٹھہریں تو ہماری ضروریات پوری ہو سکیں گی۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی رائد نے اپنے قافلے والوں کو دھوکہ دیا ہو۔ اس میں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے، ویسے تو یہ کہ اس کی شرح کی جائے تو پورے قافلہ نوع انسانی کے لیے حضور کی حیثیت رائد کی ہے، پورے قافلہ انسانیت کو راستہ بتانے والے اور اگلی منزل کا سراغ دینے والے، وہ اگلی منزل آخرت کی منزل ہے، اس کا سراغ دینے والے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اہلہ، اپنے لوگ، اپنے اہل و عیال، اپنے قرب قبیلے کو کبھی کسی نے دھوکہ نہیں دیا۔ واللہ، اب یہاں دیکھیے زور دیکھیے خطابت کا، واللہ لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم ولو غررت